پیر کامل سکندر عثمان صبح ناشتے کی میز پر آئے تو بھی ان کے ذہن میں سب سے پہلے سالار کا ہی خیال آیا تھا۔ سالار کہاں ہے، اسے بلاؤ، انہوں نے ملازم سے کہا۔ سالار صاحب تو رات کو ہی چلے گئے تھے۔ سکندر اور طیبہ نے بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ کہاں چلے گئے؟ گاؤں؟ نہیں، واپس لاہور چلے گئے۔ انہوں نے سالار کا نمبر ڈائل کیا۔ موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغام ریکارڈ کرائے بغیر فون بند کر دیا، جس پریشانی سے وہ دوبارہ ناشتے کی میز پر آ بیٹھے۔ فون پر کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ طیبہ نے پوچھا۔ نہیں، موبائل آف ہے۔ اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، ناشتہ کریں، طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم کرو، میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ طیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئی۔ سالار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ باہر فرقان تھا۔ وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟ فرقان نے قدر حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا۔ آج صبح، سالار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا، بندہ آتا ہے تو بتا بھی دیتا ہے۔ سالار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا؟ سالار نے جواباً کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں کیا ہوا؟ فرقان نے اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں۔ تو پھر تم، سر میں درد ہے، مائیگرین؟ فرقان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، سالار نے مسکرانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتا رہا ہوں، سالار نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ تو اب سو جاتے، یہاں آ کر فلیٹ پر صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی؟ تم تو سلیپنگ پلز لے کر سو جاتے ہو، پھر نیند نہ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرقان کو تعجب ہوا۔ بس آج نہیں لینا چاہتا تھا میں، یا یہ سمجھ لو کہ میں آج سونا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ 2 بج رہے ہیں۔ فرقان نے جیسے اسے جتایا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لو، تھوڑی دیر بعد پھر سو جاؤ، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں، کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں، شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کچھ کھاؤں گا، سالار کہتے ہوئے صوفے پہ لیٹ گئے اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا، اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیپشن کی طرف جاتے ہوئے سالار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈرز میں سے اسے اندر دیکھا تھا۔ کوریڈور میں سے جانے کے بجائے وہ رک گئی۔ سالار ٹیبل پر اپنی کہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار مائیگرین کا درد ہوتا ہے۔ وہ ریسیپشن کی طرف جانے کے بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سالار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ اب ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کے بجائے آگے بڑھ گئی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہو، اس نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو، میں دیکھ نہیں پا رہا۔ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کھسکا دی۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے، تم گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریف کیس نکال کر اسے کھولا۔ وہ اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دیا۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے آفس سے گھر واپس آ گیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یکدم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، لمز کے لیکچرز، ڈاکٹر سیبت علی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ، اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا، اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لیے جدوجہد کرتا رہا، اور وہ ناکام ہو رہا تھا۔ محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سالار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو۔ اور اسی ذہنی حالت میں اس نے عمرہ پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معنویت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر ستارے، چاند کی روشنی نے صحن کے ماربل پر منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودھیا روشنی میں نہلا دیا تھا۔
چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں کوئی اور روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیت سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں اور وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد و ثنا تیرے لیے، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پوری قوت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز خلا کی وسعتوں تک جا رہی تھی۔ اللہم لک لبیک، اللہم لک لبیک۔ ننگے پاؤں، نیم برہنہ وہاں کھڑا وہ اپنی آواز پہچان رہا تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی ٹھوڑی سے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک، اس کی ہاتھ آسمان پہ کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیت کو یکدم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھی۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک بڑھ گئی تھی۔ وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا، مبہوت سحر زدہ کسی معمول کی طرح۔ زبان پر ایک ہی جملہ لیے اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ کھلتے دیکھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس کی آواز اور بلند ہو گئی، ایک درد کی طرح، ایک سانس، ایک لے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغم ہوتے محسوس کیا۔ ان الحمد والنعمت، اس کی آواز کی طرح وہ بلند آواز نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور آواز تھی۔ لک والملک، اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا۔ لا شریک لک، خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک، وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا۔ لبیک لا شریک لک، وہ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ لبیک ان الحمد والنعمت، آواز دائیں طرف نہیں تھی، بائیں طرف تھی۔ کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم کے فاصلے پر۔ لک والملک لا شریک لک، اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوؤں کو دیکھا، اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھل چکا تھا، اندر روشنی تھی، دھودیا روشنی، اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا، روشنی کم ہو رہی تھی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، روشنی اور کم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اب بند ہو رہا تھا، روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی، اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ سالار کی آنکھ کھل گئی، وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا۔ وہ امامت ہی، بے شک امامت ہی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی۔ اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ خالق الذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا۔ 8 سال سے زیادہ ہو گیا تھا اسے اس صورت کو دیکھے جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں دیکھا تھا۔ کسی زخم کو پھر ادھیڑا گیا تھا۔ اس نے گلاسز اتار دیے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے ابلتے گرم پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا یہ شرم حریف تھا، یہ حرم شریف تھا، یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے تھے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے، اس پر رقت طاری ہو رہی تھی، وہ سر جھکائے بہت دیر وہاں بیٹھا روتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا وہ ہر سال وہاں عمرہ کے لیے آیا کرتا تھا، وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا، وہ اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا، وہ امامہ ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔
اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی، جہاں بھر کی دعائیں، مگر اس نے وہاں حرم شریف میں امامہ کو کبھی اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔ عجیب بات تھی، مگر اس نے وہاں امامہ کے حصول کے لیے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو یکدم تھم گئے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وضو کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا، کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس بار اتفاقاً اسے مقام ملتزم کے پاس جگہ مل گئی، وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا کرنا شروع کی، یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا مانگا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں اور میری دعاؤں میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گنہگار بشر، میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا، میری ذلت اور پستی کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا، حرم پاک میں کھڑا، ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو بھی اسی کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا، میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے، کہیں پہنچنے، کہیں نہیں دیتی۔ یا تو اس کی محبت کو اس طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے ہی روتا رہوں گا، وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکوں گا، میرے آنسوؤں کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک کو مانگتا ہوں، میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں، میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک کو مانگتا ہوں، میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں، میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا، جس نے ان کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشات کو چھوڑ دیا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دے، تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ممکن ہے، مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں مجھے اس سے رہائی دے دے، سالار سکندر پر ایک بار پھر رحم کر، وہی جو تیرے صفات میں افضل ترین ہے۔ وہ سر جھکائے وہاں بلک رہا تھا، اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی، خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی بقع نور بنا ہوا تھا۔ لوگوں کا ہجوم رات کے اس پہر بھی اسی طرح تھا، خواب کی طرح خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا۔ اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس میں وہ پچھلے 1 ماہ سے تھا، ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دعا کے بعد اسے ملا تھا۔ وہ اسے قرار اور طمانینت کو لیے ہوئے 1 ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا تھا۔